اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سامعین، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھو، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو سمجھو اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کے ساتھ ساتھ دعا بھی مانگو۔ جنت آئے تو اپنے لیے جنت کی دعا مانگو، جنتیوں کا ذکر ہو تو اپنے جنتی ہونے کی دعا کرو، جب دوزخ کا ذکر ہو دوزخ سے نجات کی دعا کرو، اور جب دوزخیوں کا ذکر ہو تو اپنے دوزخی ہونے سے پناہ مانگو۔ یہی قرآن کریم کی تلاوت کا حق ہے۔ میں یہاں پر چند دعائیں آپ کے سامنے تلاوت کروں گی، لیکن اس سے پہلے ہم ایک آیت تلاوت کریں اور اس کا مفہوم سمجھ لیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے دی کتاب، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں اس پر ایمان رکھتے، ومن یکفر بہ، اور جو انکار کریں اس کا، فاولئک ھم الخاسرون، تو وہی ہیں نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر صحیح معنوں میں بتا دیا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو، یعنی جب کہ جنت کا ذکر ہو تو رک کر خدا سے جنت طلب کرو، جب دوزخ کا ذکر ہو تو وہاں پہ رک کر دوزخ سے نجات کا سوال کرو، جب مومنوں کا ذکر ہو، جنتیوں کا ذکر ہو تو وہاں رک کر دعا کرو، ہمیں ان جیسا بنا، اور جب کافروں کا ذکر ہو تو ان سے پناہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا۔ یہی تلاوت کا حق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی اور اسی طرح تلاوت کا حق ادا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنے کے کچھ اصول ہیں، اور جب جنت دوزخ اور جنتیوں اور دوزخیوں کا ذکر ہو، ساتھ کچھ دعائیں بھی ہیں، میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گی، آپ اس کو پڑھیں اور اس سے فیض حاصل کریں۔ جب جنت کا ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہاں رکیں اور کہیں، اللہم اسألک منہم، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا، اس کا سوال کرتا ہوں۔ جب جنتیوں کا ذکر ہو تو وہاں رکیں اور کہیں، اللہم جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان جیسا بنا۔ اسی طرح جب دوزخ کا ذکر ہو قرآن کریم میں تو وہاں رکیں اور اس سے پناہ مانگیں اور دعا مانگیں، اللہم اعذنا منہم، اللہم اعذنا منہم، اے اللہ ہمیں اس سے بچا۔ اور جب دوزخیوں کا ذکر ہو تو کہیں، اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان جیسا نہ بنانا۔ جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، تو کیوں نہ ہم ان رحمتوں کے برستے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ آپ ان دعاؤں کو پڑھیں، آپ ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، فیض حاصل کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔